أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात किबरियाई बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अहकमुल हाकिमीन के लिए दरूद व सलाम प्यारे पैगंबर साक़ी कौसर शाफ़ी महशर सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बात इक़्तिस पर कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए हादी रहबर और रहनुमा बना कर भेजा है। अज़ीज़ भाइयों, आजकल जो अय्याम चल रहे हैं ये ज़ुल्हज्जा के आखिरी अय्याम हैं। इनके बाद मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होने वाला है। इस महीने के अंदर कुछ लोग वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की नाउज़ुबिल्लाह माअज़ल्लाह तनकीस करते हैं, उनकी गुस्ताखी भी करते हैं और बाज़ माअज़ल्लाह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पर इल्ज़ामात लगाते हैं और कुछ ऐसे अल्फाज भी कहते हैं कि इंसान उनको अपनी ज़ुबान से निकालते हुए भी डरता है। इस बात में अहलुस सुन्ना वल जमा का इजमा है कि
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اپنی زبان درازی کرتا ہے وہ خارج عن الملہ ہے، اس کا اسلام سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو نعوذ باللہ یہ دعوے کرے کہ خلافت کا پہلا حق تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ چھین لیا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایسی باتیں کرنے والے جو لوگ ہیں اور اس طرح کے الزامات لگانے والے جو لوگ ہیں وہ خارج عن الملہ ہے، زندیق ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ سچا مسلمان جو قرآن و سنت کا علم رکھنے والا ہے وہ اپنے ضمیر کے اندر جو ہے نا ان کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بات تو واضح ہے، عیاں ہے۔ سمجھنے والی ایک اور بات ہے، جو جتنے باقی مسلمان جو اپنے آپ کو بڑے پکے سچے مسلمان اور پھر عاشق رسول کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس غلامی کے اندر جو ہے نا وہ ہمیں موت بھی قبول ہے، یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ کیا ہے؟ کیا ان کی سیرت جو ہے، ان کے اعمال جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہیں؟ دوسرے اگر تنقید کرتے ہیں تو ان کے بارے میں سب کا عقیدہ ایک ہے، اور اگر میرے محترم بھائیوں مسلمان جو ہے کلمہ پڑھنے والا جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت کو نہ سمجھے، وہ ان کے کردار کو نہ سمجھے، ان کی قربانیوں کو نہ سمجھے، اور جس طرح انہوں نے قرآن کو سمجھا اور اس پر عمل کیا یہ اس طرح کی کوشش بھی نہ کرے، تو کیا یہ پکا سچا مسلمان ہے؟ اسی کے تحت جو ہے نا وہ آج دو چیزیں میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھتا ہوں، ایک نماز ہے اور اس کے بعد ایک فضیلت والا عمل اذان ہے، اور آخری بات یہ ہے کہ بہت بڑی جو ہے نا وہ ہمارے قلوب و ذہان کے اندر غلط فہمی ہے جس کا ہم شکار ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خیر القرون کے لوگ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اسلام کے وارث تھے، جانشین تھے، ان کے بعد کچھ ایسے لوگ جو ہیں ان کے آگے جانشین بنے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور وہ خواہشات کے پیچھے لگے، فسوف یلقون غیا، اس گمراہی سے انقریب وہ دو چار ہوں گے، ان کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے کیا عمل کیا۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھنا، جو بندہ خواہشات کا پجاری ہے اور جس بندے نے نماز کو چھوڑ دیا ہے وہ صحابہ کرام سے محبت کو سمجھ ہی نہیں سکے گا کہ محبت ہے کیا چیز۔ جو بندہ بے نماز ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ جتنا مرضی صحابہ کرام کا دفاع کرے وہ بندہ جھوٹا ہے، اس کے پاس نعرے بازی ہے، اس کے پاس جلسے جلوس ہیں، اس کے پاس جو ہے نا بس جذبات ہیں اور لوگوں کو ابھارنا ہے، عملی طور پر وہ انسان زیرو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بعد ایسے لوگ جو ہے نا وہ وارث بنے، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ اور میرے محترم بھائیوں، نماز ضائع کرنے والا جو مسلمان ہے، جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور نماز نہیں پڑھتا ہے، صحابہ کرام سے نہ اس سے کوئی محبت ہے، اور یہ جو دعویٰ ہے وہ اس کو اس کی زندگی کے ختم ہونے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو وہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حافظ علیہا کانت لہ نور و برہان و نجات یوم القیامہ۔ ایک بندہ نماز کے اوپر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، آپ نے فرمایا اس کے لیے انعام کیا ہے؟ یہ قیامت کے دن اس کے لیے نور بن کر آئے گا، و برہان، قیامت کے لیے اس کے لیے دلیل بن کر آئے گا، و نجات، قیامت کے دن اس کے لیے ذریعہ نجات ہوگا، کیا؟ نماز۔ اور دوسری بات کیا فرمائی؟ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُن لَّهُ نُورٌ وَبُرْهَانٌ، اور جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی، نہ قیامت کے دن اس کے لیے کوئی نور ہوگا، نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی، نہ وہ قیامت کے دن نجات پا سکے گا۔ اور سب سے بڑی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَحَامَانَ وَفِرْعَوْنَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَف۔
جو بے نماز ہے قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اسے کس کے ساتھ اٹھائیں؟ ہم کن کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں؟ سب سے بہترین جماعت جو ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ہر مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے دل کی آخری خواہش اور آواز یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ اٹھائے، اور یہی چیز ذریعہ نجات ہے۔ کیونکہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روایت بیان کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء مع من احب یوم القیامہ، بندہ قیامت کے دن اس کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنا اس بات نے مجھے خوش کیا تھا اسلام لانے کے بعد، اس سے بڑی کوئی اور خوشی مجھے ملی نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا سب سے زیادہ محبت ان کی جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو قیامت والے دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بے نماز ہے، وہ چاہے مسلمانوں کے گھر میں ہے، چاہے اس کا باپ ہی مسلمان، چاہے اس کا دادا عالم دین، چاہے اس کا پردادا جو ہے وہ صحیح بخاری اور قرآن کا حافظ ہے، جو بچہ جو بندہ بے نماز ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اسے قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ ہے۔ یہ مختلف ادوار کے بادشاہ ہیں، ایک وقت کی بات نہیں ہے۔ فرعون کا وقت ہے، حامان کا وقت ہے، قارون کا ہے، ابی بن خلف ہے۔ فرمایا بے نماز جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ یہ زبانی محبت اس کو فائدہ دے دے۔ مسلمان محرم الحرام کے مہینے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کرتے ہیں، تو میرے محترم بھائیو جہاں دفاع کیا جاتا ہے وہاں پہ عمل بھی لازمی ہے۔ ہم زبان سے دعوے کریں ہم صحابہ کے پیچھے جان دے دیں گے، ہم یہ غلامی کے اندر موت کو قبول کر لیں گے، پھانسی کے پھندے کو چوم لیں گے، اور ہماری حالت کیا ہو کہ نماز کے لیے اٹھ نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی کسی قربانی کی ضرورت نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اگر آپ موقف دیکھنا چاہتے ہیں نا، ان کا نظریہ کیا تھا اس شخص کے بارے میں جو بندہ بے نماز ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو نماز کو چھوڑتا ہے اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، جو نماز کو چھوڑتا ہے جس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کا صحابہ کرام کے ساتھ ہے، ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ ہے۔ جو نماز کو چھوڑتا ہے صحابہ کرام خود فرماتے ہیں جو بے نماز ہے اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں۔ اور سنن الکبریٰ للبیہقی جو ہے امام بہقی کی کتاب ہے، اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو نماز کو ترک کر دیتا ہے اس کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نماز چھوڑنے والا اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں؟ نماز جو چھوڑنے والا ہے اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کون؟ جو بے نماز ہے۔ میرے محترم بھائیو، ہم کس طرح کے مسلمان ہیں، ہم کس طرح کی جو ہے نا وہ صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، جبکہ ہمارے عمل کی حالت یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں آ کے اس کے حکم کے مطابق 5 وقت ہم سر جھکا نہیں سکتے۔ کس طرح کے مسلمان ہیں؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارے درمیان اور کفار کے درمیان اور مشرکین کے درمیان جو عہد ہے، جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ وہ چھوڑ دیں گے، جو نماز چھوڑ دے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا، جو بھی نماز چھوڑ دے گا۔ اور پھر ایک اور مقام پہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ کتنے مواقع ایسے ہوتے ہیں، خوشی کے لمحات، شادیوں کے موقع، اور بعض ایسے لوگ ہیں وہ غمی کے مواقع کے اوپر بھی جو ہے وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ معمول بن چکا ہے کہ شادی جو ہے اس طرح کی تقریبات جو ہیں نماز جو ہے نا ان کو بھلا ہی دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کا تذکرہ کیا، فرمایا فمن ترک الصلاۃ، جس نے نماز کو چھوڑ دیا۔ یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ جس نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ساری چھوڑ دی، ایک نماز کا تذکرہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہماری محبتیں کس طرح کی ہیں؟ کیا یہ محبتیں ہمیں نجات دلا سکیں گی؟
سورہ توبہ میں آتا ہے مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان کو اسلامی بھائی جو ہے، یعنی ان کو مسلمان جو ہے نا وہ کیسے تصور کیا جائے گا؟ 3 شرائط ہیں دینی بھائی بننے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَابُوا، اگر یہ پکی سچی توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تب جا کر یہ تمہارے دینی بھائی بنیں گے۔ اگر پکی سچی توبہ نہیں ہے، نماز کا قائم کرنا نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کرنا نہیں ہے، تو وہ بھائی تمہارا نہیں ہو سکتا۔ جیسے فرمایا ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، جو بے نماز ہے وہ بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو بعض ائمہ نے لکھا کہ جو بے نماز ہے اسے وراثت سے محروم کر دیا جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے تو اس سے بڑا سخت فتویٰ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جو نماز پڑھنے والا نہیں ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن نہ کیا جائے۔ اس دور کے اندر جو بہت بڑے محدث شیخ عبداللہ بہاول پوری رحمہ اللہ گزرے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا سگا بھائی جو ہے جو بے نماز تھا، انہوں نے اپنے بھائی کا جنازہ نہیں پڑھا۔ انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے جنازے کی جو بندہ بے نماز ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بات یاد رکھنا، کہیں اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ہماری جو ہے نا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبتیں جو ہیں وہ سچی ہیں اور یہ ہمیں فائدہ دینے والی ہیں۔ کچھ فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم بے نماز ہوئے، یہ پہلی شرط ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ اگر نماز نہیں ہے تو اسلام ہمیں فائدہ نہیں دے سکے گا۔ اسلام جو ہے وہ ہمیں نجات، ہمارا جو اسلام ہے پھر ہمیں نجات دلوا نہیں سکے گا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان للہ ملکا ینادی عند کل صلاۃ یا بنی آدم قوموا الی نورانکم او قدموها علی انفسکم فاطفئوها بالصلاۃ، کہ ہر نماز کے وقت اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتہ جو ہے وہ صدا لگاتا ہے کہ اے بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، قوموا، اٹھ جاؤ ان گناہوں کی طرف جن کو تم نے اپنے اوپر جو ہے جو گناہ کر کر کے، قوموا الی نورانکم، اس آگ کو بجھانے کے لیے جو ہے نا وہ اٹھ جاؤ، کہ گناہ کر کر کے تم نے اس آگ کو اپنے اوپر جو ہے نا وہ واجب کر لیا ہے، فَأَطْفِئُوهَا بِالصَّلَاةِ، اس آگ کو اگر بجھانا ہے تو نماز کے ساتھ بجھاؤ۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا شاندار مثال بیان فرمائی تھی۔ شاید کوئی اس حدیث کو سننے کے بعد کوئی مسلمان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہ کرنا چاہے تو اس کی غلطی اپنی جگہ پر ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مثالیں دے دے کر، قرآن کی آیات سنا سنا کر فرمایا، آپ نے فرمایا اَوَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ 5 مرات، میرے صحابہ بتاؤ، ایک شخص کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہے، روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، هل يبقى من بدنه شيء، کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل باقی رہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا نہیں اللہ کے رسول، نہیں باقی رہے۔ 5 دفعہ نہانے کے بعد جسم پر میل کچیل تو نہیں رہتی؟ آپ نے فرمایا فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے۔ 5 نمازیں ادا کرو گے، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، ساری غلطیاں معاف کر دے گا، اللہ ہدایت کے راستے پر لے آئے گا، استقامت عطا کرے گا۔ اگر نماز نہیں ہے تو میرے محترم بھائیو، ہدایت نہیں ہے، استقامت نہیں ہے، نجات نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، برہان نہیں ہے، نور نہیں ہے، روشنی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، آپ نے فرمایا دجال جو ہے اس دنیا کے اندر 40 دن تک رہے گا، جب اس کا ظہور ہوگا تو 40 دن تک رہے گا۔ آپ نے فرمایا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن جو ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن جو ہے وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی ایام عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حدیث پاک یہ بات سننے کے بعد صرف ایک سوال کیا تھا نبی علیہ السلام سے۔ وہ سوال کیا تھا؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، جب دجال ایک دن جو اس کا پہلا دن ہے جو 1 سال کی طرح ہے، تو اس 1 سال کے اندر کیا 5 نمازیں ہمیں کافی ہوں گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کا ایک دن جو 1 سال کی طرح ہے میرے صحابہ، اس دن کے اندر 5 نمازیں تمہیں کافی نہیں ہوں گی، ایک اندازے کے مطابق جو ہے نا وہ 5 نمازیں ادا کرتے رہنا۔ 1 سال کے برابر جو دن ہے اس کے اندر 5 نمازیں جو ہیں وہ اندازے کے مطابق، جیسے 24 گھنٹوں میں ہم آج کل 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، تو اس 1 سال کے برابر دن کے اندر بھی بار بار 5 نمازیں ادا کرتے رہنا۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ سمجھ گئے تھے کہ دجال کے فتنے سے اگر محفوظ رہنا ہے تو نماز ضروری ہے، کیونکہ نماز ہی ہے جس کے اندر، ہر نماز کے اندر، وہ نفل ہو، وہ فرض ہو، وہ سنت ہو، ہر نماز کے اندر فتنہ دجال سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ آج کل کے جو مسلمان ہیں ان کی محبت کا عالم یہ ہے کہ ان احادیث کو یاد نہیں کر سکے کہ فتنہ دجال سے پناہ کیسے مانگنی ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ یہودی جو ہے وہ ایک دجالی سسٹم کو جو ہے وہ لانچ کر کے لوگوں کی ذہنیت بنا رہے ہیں کہ انہوں نے دجال کو تسلیم کیسے کرنا ہے۔ آج کل کچھ مسلمانوں کے اندر ایسے بعض جو ہیں وہ رہبر ہیں، بعض ایسے ملا ہیں جو جناب اس طرح کی ذہنیت لوگوں کی بنا رہے ہیں کہ جس طرح کی وہ ذہنیت بنا رہے ہیں، دیکھنا لوگ کیسے دجال کو قبول کریں گے، وہ کیسے اس کی مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ ایک محفل ہو رہی ہوتی ہے، کہتے ہیں جی فلاں گھر میں محفل ہو رہی تھی، چینی رکھی ہوئی تھی، اللہ کا نام لکھا ہوا نکلا، فلاں بزرگ تھے انہوں نے ایسے دیکھا تو ساتوں آسمانوں پہ نظر پہنچ، فلاں بزرگ تھے انہوں نے نیچے کی طرف دیکھا تو ساتوں زمینوں کو، فلاں بزرگ تھے انہوں نے قبر کے اندر فرشتے کو پکڑ لیا، فلاں بزرگ تھے ان کے پاس چاند جو ہے نا وہ آیا اور پوچھ رہے مجھے بتائیں کب جو ہے نا وہ میں نے طلوع ہونا ہے۔ تو اس طرح کے عقائد کو اور اس طرح کے لوگوں کو تسلیم کرنے والے جو مسلمان ہیں، ان کے لیے دجال کو تسلیم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ دجال کو تسلیم کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ ان کے پاس تو سنی سنائی گڑی ہوئی کہانی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور جو دجال ہے اس کے پاس تو بہت کچھ ہوگا، دجال کے پاس بہت کچھ ہوگا، اس کے پاس شیاطین ہوں گے، جنات ہوں گے۔ بندہ کہے گا نا کہ میں رب تو تجھے اس تب مانوں گا، میرے ماں باپ فوت ہو گئے، ذرا ان کو زندہ کر کے دکھا۔ اس کے پاس شیاطین ہوں گے، جنات ہوں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کے ماں باپ کی شکل اختیار کر لیں۔ بندے کے آگے پھر کیا مشکل رہے گا؟ جو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر قرآن و حدیث کو جو ہے نا وہ ایک طرف رکھتے ہوئے من و ان جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے، ایسے بندے کے لیے دجال کو، اور اللہ اکبر کیسی بات ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کا مقابلہ کون کرے گا؟ ایک بندہ جس کو دجال کہے گا کہ مجھے رب مانو، وہ کہے گا میں تجھے رب نہیں مانتا، کوئی نشانی دکھا مجھے۔ آپ نے فرمایا اس بندے کو کیا کرے گا؟ تلوار مار کر دو لخت کر دے گا، تو ایک حصہ ادھر ہے ایک حصہ ادھر ہے، اس کے بعد پھر اس کو زندہ کر دے گا، آپس میں ملا دے گا۔ وہ بندہ کیا کہے گا؟ کہے گا کہ پہلے تو مجھے شک تھا کہ تو دجال ہے، اب یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا، مگر اس کی گردن کے اوپر تلوار چلا نہیں سکے، اللہ اسے فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں یاد رکھیے گا، جو بندہ بے نماز ہے فتنہ دجال سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ جو بندہ بے نماز ہے اس نے دجال کے فتنے سے ہر روز 5 دفعہ پناہ مانگی نہیں ہے، وہ محفوظ کیسے رہ سکے گا؟ ان چیزوں کا اگر، اور اس سے آگے بھی ایک بات ہے، انسان دنیا میں آنے کے بعد جنت اور جہنم کے فیصلے تک 4 مرحلے ہیں، اس کے لیے 4 مرحلے ہیں۔ بے نماز بندے کا پہلا مرحلہ کیسا ہے، دوسرا مرحلہ کیسا ہے، تیسرا مرحلہ کیسا ہے، چوتھا مرحلہ کیسا ہے، یہ سارے احادیث کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے۔ کسی کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات نہیں ہے کہ جس کو سننے کے بعد شاید ہمیں یقین نہ ہو، پتہ نہیں ایسی بات کر دی گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بے نماز کی جب روح نکلنے لگتی ہے، اس کی روح نکلنے کی آپ نے مثال دی، فرمایا ایسے ہے جیسے ململ کا جو کپڑا ہے اس کو خاردار جھاڑیوں کے اوپر پھینک دو، اس کو کھینچو، کیسے اس کی جو ہے نا وہ اس کے کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، فرمایا بے نماز کی روح ایسے نکلے گی۔ اب یہ ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ قبر کا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنن نبی داؤد میں ہے، 99 سانپ بے نماز کے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ ہے، اس کی جو ہے وضاحت اس سے آگے اور احادیث کے اندر بھی ہے۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ قیامت کے دن بندہ اٹھے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جیسے پہلے آپ نے حدیث پاک سنی ہے کہ بے نماز ابی بن خلف، قارون، فرعون، حمان کے ساتھ اٹھے گا۔ چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ حساب کتاب ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اول ما يحاسب به العبد الصلاۃ فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر۔ سب سے پہلا پرچہ جو اس کے سامنے رکھا جائے گا، اس سے جو پہلا سوال کیا جائے گا حقوق اللہ میں سے وہ کیا ہوگا؟ بتاؤ نماز پڑھ کے آئے یا نہیں، نماز پڑھ کر آئے ہو یا نہیں پڑھ کر آئے۔
بتاؤ نماز کے بارے میں کیا معاملہ تھا تمہارا؟ فرمایا فَإِن صالحت، اگر نمازیں ہیں درست، صالحت کا مطلب ہوتا ہے درست ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ پڑھی ہوئی ہیں، فرمایا فَإِن صالحت، اگر نمازیں درست ہیں فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، یہ کامیاب ہو جائے گا اور یہ نجات پا لے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، ایک بات تو یہ تھی کہ کہیں کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہماری صحابہ کرام کے ساتھ محبت ہے، یہ محبت ہمیں نجات دلائے گی، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر بندہ بے نماز ہے، چاہے وہ کسی گھر کے اندر ہو، چاہے وہ کسی خاندان کے اندر ہو، اگر بندہ بے نماز ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی قوم کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کرتے، آپ صبح ہونے تک رک جاتے۔ اگر اس بستی سے اذان کی آواز آتی تو نبی علیہ السلام وہاں پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ اگر اذان کی آواز نہیں آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی کے اوپر حملہ کر دیتے۔ حملہ کرنے والے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے وہ بستی بچی ہے، وہ علاقہ محفوظ رہا جہاں پر اذان کی آواز گونجتی نہیں تھی۔ ہم کیسے محفوظ رہ پائیں گے؟ ہم کیسے جو ہے وہ کامیابی کو حاصل کر سکیں گے؟ تو اذان کی آواز جو ہے جس بستی سے آتی تھی، میرے محترم بھائیوں، دوسری بات یہ ہے اپنے بچوں کو نماز سکھائیں، خود نماز سیکھیں۔ اتنی عمریں ہو چکی ہیں، واللہ صحیح نماز یاد ہی نہیں ہے۔ یاد کیوں نہیں ہے؟ کبھی کوشش ہی نہیں کی، کبھی کوشش نہیں کی۔ بچپن میں جو یاد کی ہوئی تھی وہی دہراتے چلے آ رہے ہیں، پانچوں نمازوں میں وہی دعائیں جو ہے نا دہراتے چلے آ رہے ہیں۔ اور ستم تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے 30 سپارے ہیں، میری 60-70 سال کی زندگی آخری 5-6 صورتیں پڑھتے ہوئے گزر جاتی ہیں ہر نماز کے اندر۔ جب بھی میں نوافل کے لیے کھڑا ہوتا ہوں وہی میں نے سورہ فلق، ناس، اخلاص، نصر، کوثر، چلو جی 5-6 صورتیں، ماشاءاللہ پکا ٹھکا مسلمان، 5 وقت کا نمازی، پوری 70 سالہ زندگی 5 صورتوں کے اوپر گزار کر چلا گیا۔ کیا یہ دین اسلام کے ساتھ انصاف ہے؟ ہمیں نماز سیکھنی چاہیے، اسی طرح ہمیں اذان جو ہے وہ سیکھنی چاہیے اور اذان اپنے بچوں کو سکھلائیں۔ اس کے بارے میں 4-5 احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذان جو ہے انسان مسلمان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ فرمایا شیطان جو ہے، صحیح بخاری میں ہے، جب اذان کی آواز سنتا ہے ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، وہاں تک بھاگتا ہے جہاں تک اسے اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ آج کے مسلمان نے شیطان کو کس قدر رسوا کیا، یا اس کے ہاتھوں سے خود رسوا ہو رہا ہے اس کے پیچھے لگ کر۔ یہ چیز ہے جو کھڑا کرتی ہے اور جو دشمن کو زیر کرتی ہے اور جو انسان کو فتح دلاتی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کے نام کو وہ بلند کرے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذنون اطول اعناق یوم القیامہ۔ بندہ چاہتا ہے نا دنیا میں مجھے بھی کوئی مرتبہ ملے، مقام ملے، اور بندہ سمجھتا ہے کہ مقام شاید یہی ہے، کوئی V8 میرے نیچے آئے گی تو پھر ہی مجھے کوئی مقام ملے گا۔ نہیں میرے محترم بھائیو، المؤذنون اطول اعناق یوم القیامہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوقات جمع ہوں گی۔ فرمایا جو مؤذن ہیں ان کی گردنیں، ان کے مرتبے سب سے اونچے اللہ رکھ دے گا۔ المؤذنون اطول اعناق یوم القیامہ، سب سے اونچے مرتبے کن کو ملیں گے؟ جو مؤذن ہیں، جو اذان دینے والے ہیں۔ اس سے آگے ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المؤذن یغفر له بمد صوته، مؤذن جو ہے جب وہ بلند آواز سے اذان کہتا ہے، اس کے بلند آواز سے اذان کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ المؤذن یغفر له۔ اور دوسری بات وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَامِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، نبی علیہ السلام نے یہ بات جو ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کوئی بھی خشک چیز جو ہے اور کوئی بھی تر چیز جو ہے، یہ درخت بھی، یہ زمین بھی، یہ انسان بھی، یہ جنات بھی، حتیٰ کہ یہ جو حیوانات ہیں یہ بھی کس کے حق میں قیامت کے دن تصدیق کریں گی اور گواہی دیں گی؟ جو اذان دینے والا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَيُصَدِّقُهُ من سمعه من رطب و یابس، ہر خشک اور تر چیز جو ہے اذان دینے والے کے بارے میں قیامت والے دن گواہی دیں گی۔ اور تیسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَهُ أَجْرُ مِثْلِ صَلَّى مَعَهُ، جو اذان دیتا ہے اس کے بعد مسجد میں 10 لوگ آئیں، 50 لوگ آئیں، اذان دینے والے کو نماز پڑھنے کا اپنا بھی اجر ہے۔ 50 لوگوں نے نماز ادا کی ہے،
اس کے اذان کہنے کے اوپر وہ آئے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان 50 کو اپنا بھی اجر ہے، ان 50 کا اذان دینے والے کے کھاتے میں اللہ اور اجر داخل کر دیتے ہیں۔ یہ کون ہے جو اذان دیتا ہے؟ آخری 2 احادیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک بات یاد رکھنا، اسلام نے منع کیا، یہ توحید کے منافی یہ بات ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں فلاں چیز کو پا نہیں سکا، مجھے فلاں چیز مل نہیں سکی۔ اسلام نے منع کیا، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا، کاش میں میرے ساتھ وہ آ جاتا تو ایسے ہو جاتا، کامیاب ہو جاتا۔ اسلام نے منع کیا بھائی آپ ایسی بات نہیں کر سکتے، مگر اسلام نے خود ان الفاظ کا چناؤ کیا ہے۔ کس مقام کے اوپر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس لفظ کو اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، کاش کے لوگ جان لیتے کہ اذان دینے میں اجر کیا ہے، لآتوہما ولو حبوا، اگر ٹانگیں نہ ہوتی، گھسٹ گھسٹ کے آنا پڑتا تو بندہ اذان دینے کے لیے مسجد میں آ جاتا، اگر اس کی ٹانگیں نہ ہوتی۔ اگر آپ نے فرمایا کاش کے لوگوں کو لو یعلم الناس، کاش کے لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اور میرے محترم بھائیو، آخری روایت یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، اللہ بکریوں کے اس چرواہے کے اوپر خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر اذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اکیلے ہی ہے، اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ بکریوں کے اس، کیا مثال، یعنی ہم کیا سمجھتے ہیں بکریاں چرانے والا ہمارا معاشرہ اسے کوئی سٹیٹس دینے کے لیے تیار ہے، مگر اللہ کے نزدیک جو ہے ان لوگوں کا مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے والے ہیں۔ فرمایا اللہ بکریوں کے اس چرواہے کے اوپر خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اذان کہتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کی طرف دیکھو، مجھ سے ڈرتے ہوئے اذان کہہ رہے اور نماز پڑھ رہے، گواہ رہنا میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، احادیث، واقعات، آیات اور بھی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا جو شروع میں کہی تھی، کہیں اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ نمازیں چھوڑ کر، دین کو پسے پشت ڈال کر ہم بھی جو ہے نا وہ سچی محبتوں والے اور کل کو انعام لینے والے بن جائیں گے۔ یہ غلط فہمی ہے، جو بندہ بے نماز ہے اللہ کی رحمت کا وہ مستحق کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔